برتھ ڈے میں جو بعض فضول خرچیاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ کالا جوتا پہننے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک باپردہ خاتون اپنے آنکھوں میں لینس لگا سکتی ہے یا نہیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے پروگرام میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے ذریعے سے۔ ان اللہ یحب معالی الامور ویکرہ صفصافها۔ اللہ بلند اور اعلیٰ امور کو پسند کرتا ہے اور پست اور گھٹیا کاموں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، آپ سے ایک بہت ہی اہم ریکویسٹ ہے، وہ یہ کہ آپ جب بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو سوال پوچھنے سے پہلے Q4 سبیل کمنٹ لکھیں، پھر اس کے بعد اپنے سوال کو ٹائپ کریں، اس کے بعد اپنا نام اور اپنے شہر کا نام بھی لکھیں تاکہ آپ کے سوال آسانی سے ہم تک پہنچ سکیں اور کوئی سوال مس نہ ہونے پائے۔ تو دوستو چلتے ہیں ہم اپنے پہلے سوال کی جانب۔ کیا لڑکیاں پردے کے ساتھ آنکھوں میں لینس لگا سکتی ہیں؟ جیسا کہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا عورت لینز لگا سکتی ہے جبکہ حجاب میں ہو پر آنکھ تو دکھائی دیتی ہے، تو کیا اس کے لیے لینز کا لگانا جائز ہے؟ تو عرض کر دوں کہ آنکھ کے لیے لینز دو طریقے کا آتا ہے۔ ایک طبی لینز ہوتا ہے یا ڈاکٹری لینز کہتے ہیں، جو آنکھ کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسرا لینز آتا ہے، ایک دوسرے طریقے کا لینز آتا ہے جو رنگین لینز ہوتا ہے، جو زینت کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، رنگ برنگا ہوتا ہے۔ تو اس لینز کے بارے میں فقہا کا کہنا ہے کہ اگر عرف میں زینت شمار ہوتا ہو اور نامحرموں کو دکھلانے کے لیے ہو تو جائز نہیں ہے، ہاں شوہر کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ اسی طرح بعض فقہا نے کہا ہے کہ اگر اس کا استعمال آنکھ کے لیے ضرر ہو یا اسراف کا سبب ہو یا دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے لڑکی اپنے منگیتر کے لیے لینز لگائے، تو جائز نہیں ہے۔ برتھ ڈے میں جو فضول خرچی ہوتی ہے اس کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ یہ جو سوال پوچھا گیا ہے تو دیکھیں، شریعت کبھی بھی ہماری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ شریعت نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ مومن خوشیاں نہ منائے، بلکہ اگر کوئی شرعی حدود میں رہ کر کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کے گھر والے، بیوی اور بچے خوش ہوں تو شریعت کی نگاہ میں اس کام کو بھی عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یقیناً برتھ ڈے منانا بھی انہی کاموں میں سے ایک کام ہے جس سے آپ کے گھر والے اور آپ کے بچے خوش ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی ان فنکشنز میں اسراف اور فضول خرچی سے کام لے یا سماج اور لوگوں کے پریشر سے کوئی ایسا قدم اٹھائے کہ جس سے صرف اسے تکلیف پہنچے گی تو یقیناً یہ کام صحیح نہیں ہے۔ لیکن ان کاموں کی وجہ سے خود برتھ ڈے منانا حرام نہیں ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، اسراف گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں خدا نے واضح لفظوں میں اعلان کیا ہے کہ وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 83 کے مطابق فرعون کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ تھی کہ وہ اسراف کرنے والا تھا۔ تو خدا ہم سب کو اس گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھے۔ کوے میاں، تھوڑا نیچے آ جاؤ، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ دوستو السلام علیکم۔ سبیل ٹونز لا رہا ہے آپ کے لیے ایک نئی اسٹوری ایک چالاک لومڑی اور ایک بیوقوف کوے کی۔ اور جاؤ نکمے الو، دیکھو کون زیادہ چالاک ہے۔ کوہ سمجھتا تھا کہ وہ جنگل کا سب سے چالاک پرندہ ہے۔ کیا تم وہی کوے نہیں ہو؟ خود بھی دیکھیے اور دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، جس کا پورا جنگل تعریف کرتا ہے۔ کالا جوتا پہننے کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ کالے جوتے کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے۔ کالا جوتا پہننے کے لیے جو روایات ہیں اس میں ممانعت پائی جاتی ہے، اور اس میں وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جو کالا رنگ ہوتا ہے وہ ہر طریقے کی شعاع کو جذب کرتا ہے، اور اس طریقے سے اگر پیر میں کالا جوتا ہوگا تو ساری سورج کی شعاعیں وہ جذب کرے گا، اور اس کی وجہ سے وہاں گرمی زیادہ ہوگی اور اس کی گرمی کا اثر انسان کے آنکھ تک ہو سکتا ہے۔ یہ میڈیکل ریزن بیان کی گئے ہیں، لیکن موجودہ مراجع میں بالخصوص آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ تعالی کی نظر میں یہ کراہت ثابت نہیں ہے، یعنی کالا جوتا پہننا آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مکروہ نہیں ہے۔
کیا کسی کو اپنے نسب پر فخر کرنا اور دوسرے کو نیچا دکھانا صحیح ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ایک بہت واضح قانون ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک با کرامت اور با شرافت وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ با تقوی ہے۔ اس کے بعد نسل پرستی اور نسل کی بنیاد پر کسی برتری یا شرافت اور کرامت کو پروردگار نے اہمیت نہیں دی ہے۔ نسلوں یا کسی قبیلے یا کسی گروہ کی شکل میں کسی کی تعریف کرنا اگر اس کی جہت دینی ہو تو اس کی اجازت ہے۔ مثلا جنگ کے لیے آمادہ کرتے ہوئے کسی خاص قبیلے کی تعریف کرنا، جہاد کے لیے کسی خاص قبیلے کی تعریف کرنا، دین کی خدمت کے لیے کسی خاص قبیلے کی طرف اشارہ کرنا، یہ ان کی نسل پرستی کو بڑھانا نہیں ہوتا بلکہ ایک تشویق دلانے کے۔ مثلا یہ کہا جائے کہ فلاں قبیلہ جو ہے وہ دینداری میں مشہور و معروف ہے، اس جہت کے ساتھ یا اس نیت کے ساتھ کہ اس کے باقی لوگ بھی جو ہے وہ دینداری کی طرف متوجہ ہوں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اسی طرح سے سیادت کا جو تعلق ہے وہ بھی دین نے اسی بنا پر اس کی اہمیت ہے کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا جناب زہرا علیہ السلام سے نسبت پیدا کرتے ہیں۔ یہ نسبت صرف نسلی اعتبار سے کسی کام کی نہیں ہے، اور اس کو قرآن نے واضح طور پر انبیاء کی بعض اولادوں کا ذکر کر کے بھی بیان کیا ہے، اور ہمارے ہاں بھی ائمہ کی اولادوں میں سے وہ تمام افراد کے جنہوں نے دین سے رخ کو موڑا ہے، ان کی سیادت ان کو کسی کام نہیں آئے گی۔ غیر سادات کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب سیدہ اور مولا کائنات کی نسبت یعنی انتساب جو سادات رکھتے ہیں، اسی انتساب کی ظاہری شکل کو جو ہے کہ وہ ان کا احترام کریں، اس لیے کہ یہ ان کی اولاد ہیں، تو یہ ان کے اپنے حصے کا ثواب ہے کہ جس کو اگر وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے پیغمبر نے فقہ فرمایا بھی ہے، ارشادات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ یعنی پیغمبر سے اپنی محبت کے اظہار، جناب زہرا علی سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے اگر کوئی غیر سید کی عزت اور اکرام کر رہا ہے تو یہ اس کی محبت ہے، لیکن اگر دوسری جانب سے سید جو ہے وہ امتی کا احترام نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خود پیغمبر اکرم سے وہ محبت نہیں کرتا جو اسے کرنی چاہیے۔ اصل اور اصول جو ہے وہ تقوی ہے، ایمان ہے، خدا اور دین کی ترجیحات ہیں، اس کے علاوہ کسی اور نوع کی ترجیح کو دین قبول نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کریں۔ پیٹریون کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ کیا نماز کے دوران سجدے کو طولانی کر سکتے ہیں، اور سجدے میں کون سا ورد پڑھنا چاہیے؟ ہمارے ایک برادر ایمانی نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر ہم طولانی سجدہ کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ سجدے میں واجب ذکر یعنی ایک مرتبہ سبحان ربی العالی و بحمدہ کے بعد آپ مستحب ذکر کے طور پر 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سبحان اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد صلوات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور زیادہ سجدے کو طولانی کرنا چاہیں تو مختلف دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہوں، جیسے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس طرح سے آپ اپنے سجدوں کو طولانی کر سکتے ہیں۔ اسلام میں برتھ ڈے منانے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص سماج میں برائی پھیلا رہا ہو، فساد پھیلا رہا ہو، تو کیا اس بندے کو مارنا گناہ ہے یا نہیں؟ اور باپ کی اطاعت کس حد تک انسان پر واجب ہے؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔